السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے سار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ ڈارک پنک اور ہلکے پنک کلر کے امتزاج سے سجے اس بڑے سے روم کا دروازہ کھول کر نوری کے ساتھ اندر داخل ہوتے زورین نے ایک مسکراتی نظر روم میں چاروں طرف ڈالی تھی۔ یہ بڑا سا روم ذوالفقار شاہ کی چھوٹی لاڈلی بیٹی اور اس حویلی کی نٹکھٹ سی اشال کی آرام گاہ تھا، جس میں خود زورین اشال کی شادی کے دوران اس کے ساتھ قیام کر چکی تھی۔ اس نے آج 3 دن بعد اپنے بیڈ روم سے قدم باہر نکالا تھا، کیونکہ 3 دن بعد ہی زیب اپنے کسی کام سے منہ اندھیرے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ تبھی زورین اس کی موجودگی مسلسل 3 دن سے بیڈ روم میں بند تھی۔ آج ناشتے کے بعد سے حویلی میں بے فکری سے گھومتی پھر رہی تھی۔ اس نے صبح سے ہی حویلی کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا تھا۔ نوکروں کی موجودگی کے باوجود سکینہ سمیت دوسری ملازمائیں بس حویلی کے نچلے پورشن، لان، برآمدے، آنگن اور پچھلی طرف بنے جانوروں کے باڑے کے علاوہ اماں کے سبزی کے باغوں تک محدود تھی۔ گھر کے مکینوں کی عدم موجودگی میں حویلی کا اوپری فلور ویران پڑا تھا۔ سارے رومز بند تھے، استعمال کرنے کو مکین موجود ہی نہیں تھے، تو ملازم نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ مگر آج فرصت میسر آتی زورین نے پورے اوپری فلور کی نہ صرف صفائی کروائی تھی، بلکہ سب کے بند رومز کو کھلوا کر انہیں بھی صاف کیا تھا۔ سب کے رومز کی صفائی ہو چکی تھی، بس اشال کا روم رہ گیا تھا، جو بقول سکینہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ سارا کام نپٹاتے ہوئے لنچ کا بھی وقت ہو چکا تھا، اسی لیے زورین نے لنچ تک اشال کے روم کا رخ نہیں کیا تھا، مگر پھر لنچ سے فارغ ہوتے ہوئے پوری طرح حویلی کا جائزہ لیتی ہوئی بالآخر اشال کے روم تک پہنچ گئی تھی۔ اشال کا روم حویلی کے اوپر سب سے آخر میں اماں بابا انیلا کے روم کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اوپری فلور پر دائیں طرف سب سے پہلے ارتضیٰ کا روم تھا، جس کے بعد زارون زیب کا روم تھا۔ اس سے دائیں طرف مڑ کر پہلا روم اماں بابا اور پھر انیلا اور اشال کا تھا۔ انیلا کی شادی کے بعد اشال نے اس کے روم کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر انیلا کی آمد پر روم پھر بھی انیلا کا قبضہ ہو جاتا تھا۔ اشال کے ساتھ زیب بھی زورین کو بتا چکا تھا، تبھی اشال کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اس کے روم میں چلی آئی۔ پورے روم میں اشال کے کپڑوں سے لے کر اس کے استعمال میں آنے والی چیزیں بھی یوں ہی پڑی تھی، یہاں تک کہ اس کی جیولری بھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کے رومز عام طور پر نفاست سے سجے سنورے، صاف ستھرے اور سمٹے ہوئے ہوتے، مگر یہ اشال کا بیڈ روم تھا، جس میں شادی کے بکھیڑے، ساتھ اشال کا دوسرا اور غیر ضروری سامان بھی جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا۔ بیڈ پر موجود کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ فرش پر بکھرے بڑے چھوٹے سائز کے کارٹن، اشال کے جوتوں کے ڈھیر، پرس اور کھانے کے چھوٹے برتن بھی جگہ جگہ موجود تھے۔ چاروں طرف چکراتی مہندی اپٹن کی خوشبو بھی روم بند ہونے کی وجہ سے اب بھی کمرے میں تھی۔ روم میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے باؤلز لڑک رہے تھے، جن میں موجود اپٹن اب سوکھ کر پاپڑ بن چکا تھا، اور مہندی کے خالی کون بھی چاوچا بکھرے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پورا روم اب بھی مہندی اور اپٹن کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نوری، باقی سب کی خیر ہے، مگر اشال کا روم تو تم لوگوں کو صاف کر لینا چاہیے تھا۔ یہ دلہن کا کمرہ تھا، اس میں باقیوں کے مقابلے گندگی زیادہ تھی، تم نے اس کی صفائی کیوں نہیں کی؟ ایک بار آ کر دیکھ تو لیتی۔ زورین نے روم کی تمام کھڑکیاں کھولتے ہوئے پلٹ کر نوری سے کہا، جو لائٹس کے ساتھ اب فین بھی آن کر رہی تھی۔ کھڑکیاں کھلتے ہی روم میں موجود حبس و گھٹن نکل گئی تھی، اور روم بھی اجلا اجلا سا لگنے لگا۔ اماں جی نے منع کیا تھا بھابھی، روم میں بہت سا سامان ایسا ہے جسے اماں خود ہی اپنی نگرانی میں الماری اور اسٹور میں رکھوانا چاہتی تھی، اس لیے جانے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ باقی سب کے ساتھ اشال بی بی کا روم ایسے ہی بند رہنے دیں، وہ واپس آ کر خود اپنے سامنے صفائی کروائے گی۔ نوری نے جواب دیا تھا، اور زورین نے اس بات میں سر ہلاتے بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، سبھی کے روم صاف کروا دیے، اشال کا بھی میں اپنے سامنے صاف کروا دیتی ہوں۔ اماں جان تو نہ جانے کب تک آئے گی، تب تک اس روم میں گندگی نہیں رہنی چاہیے۔ میں بھی ابھی فری ہوں، ہو جائے گا، زورین نے بولتے ہوئے سب سے پہلے اشال کی جیولری کو الماری موجود لاکر میں رکھا۔ آپ تو اب فری ہوگی بھابھی، زیب بھیا جو 3 دن بعد گھر سے باہر گئے ہیں، اپنے سامنے تو انہوں نے آپ کو بیڈ روم سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ انہوں نے کہ وقت پر ناشتہ کھانا بیڈ روم میں پہنچا کر جاؤ۔ کہہ رہے تھے تمہاری بھابھی 1 ہفتے سے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، اماں کے آنے تک وہ بس آرام کرے گی۔ نوری نے زورین کو دیکھتے ہوئے شرارت سے آنکھیں گھما کر کہا تھا، بدتمیزی مت کرو نوری، تم ابھی چھوٹی بچی ہو، تمہیں اس قسم کی باتیں، بڑوں جیسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ، یہ سارے اپٹن کے باؤل اور چھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں رکھا رہو، اور ایک خالی کارٹن اسٹور میں رکھو۔ سکینہ سے کہنا کہ پہلے پورا کچن صاف کرے، پھر رات کے کھانے کے لیے فریج سے سبزی اور گوشت کے پیکٹ نکال کر سنک میں رکھے۔ تمہارے بھیا کی پسند کا ڈنر میں خود بناؤں گی، اور اب تم جاؤ اور آتے ہوئے اپنے اور میرے لیے چائے بھی لیتے آنا۔ اشال کا روم صاف کرتے ہی کچن میں چلیں گے۔ زورین نے نوری کو ڈپٹتے ہوئے لگے ہاتھوں کام بھی بتا دیے تھے، تبھی نوری فوراً زور شور سے اس بات میں سر ہلاتے سب سامان اکٹھا کر کے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے زورین بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ اس نے بیڈ پر بکھرے کپڑوں میں سے گندے اور صاف ستھرے کپڑوں کو الگ کرنا شروع کیا، مگر اب اس کے لیے یکسوئی سے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نوری کی بات نے اس کی توجہ بھٹکا دی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پچھلے 3 دن زیب کے
غربت میں گزرے کتنے ہی لمحات ایک کے بعد ایک کر کے گھومتے چلے گئے۔ پچھلے گزرے 3 دنوں میں زیب کی دیوانگی بھری لمحے زورین کو حقیقتاً سب بھلا گئے تھے۔ زیب نے اپنے جنونی جذبوں اور محبت بھرے شدتوں سے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اس کے پاس ان 3 دنوں میں زیب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مشل بھی باپ اور بھائیوں کی غیر موجودگی ماں کے ساتھ اپنے ننیال موجود تھی۔ تبھی زیب نے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر زورین کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ذوالفقار شاہ اور حفصہ بیگم جب سے لاہور گئے تھے تب سے زیب سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ اپنی شادی کے ان کچھ ایک دنوں میں اس کے دھوپ چھاؤ جیسے رویے نے حقیقتاً زورین کو عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اس کے مزاج کے بدلتے موسم زورین کو کبھی حیران، کبھی خوش تو کبھی آزردہ بھی کر دیتے، مگر ستم یہ تھا کہ وہ اسے زیادہ دیر اپنی کسی بھی کیفیت کے ساتھ تنہا نہیں رہنے دیتا تھا۔ اس کے ذہن و دل کے ساتھ اس کی مکمل توجہ کو بھی اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا۔ 3 دن میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب اس نے زورین کو اس کی کسی بھی کیفیت کے ساتھ 2 سیکنڈ تک اکیلے رہنے دیا ہو۔ موڈ میں ہوتا تو اس پر اپنی محبتیں اس قدر شدت سے برسایا کرتا تھا کہ زورین اس کی والہانہ پن سے گھبرا جاتی، بکھلا اٹھتی، مگر وہ اسے سٹپٹانا تو دور دم مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کی بے باکی بھری برجستگیوں پر اگر وہ خاموش رہتی یا کوئی ری ایکشن نہ دیتی تو اس کی خفت، شرم و کم گوئی کو اس کی بیزاری اور لاپرواہی گردان کر فوراً اس پر برہم ہو جاتا۔ آپ لوگ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، بہت تفصیل ہے نا، اسی لیے۔ زورین بھی اپنی سادگی اور ڈرپوک فطرت کی وجہ سے ان کی منمانیاں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ وہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی روم سے نکل کر کچن، لان، آنگن یا پھر برآمدے میں جانے کہتی تو سنتے ہی منہ بنا لیتا تھا، اسے گھورنے لگتا اور زورین اس کی گھورتی نگاہوں کو دیکھ کر فوراً دبک کر رہ جاتی، مگر زیب کو اس کا خود سے ڈرنا یا جھجکنا بھی منظور نہیں ہوتا تھا۔ اسے ڈرتے دیکھ کر فوراً اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ مصروف کر لیتا۔ کبھی وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر محبتوں کی شدتیں، اپنی بے تابیاں اس پر لٹانے لگتا، اسے بتانے لگتا کہ اپنی وہ تمام خواہشات جنہیں اس نے زورین کی ذات سے وابستہ کیا تھا، انہیں پورا کرنے کے لیے اسے یہ وقت بہت کم لگ رہا ہے۔ اپنے جارحانہ رویے پر وہ اس کی اداسی یا خاموشی محسوس کرتا تو زورین کو اپنے تمام احساسات سنانے بیٹھ جاتا جو اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے۔ کبھی اپنی ماضی کی باتیں، کبھی اماں بابا کے قصے، کبھی ارتضیٰ اور زارون کے ساتھ اپنی بانڈنگ، تو کبھی انیلا کی اپنے ساتھ محبت اور شرارتیں۔ اشال کی شرارتوں کے کسی مزے سے اسے سنانے لگتا۔ زیب اشال سے بہت پیار کرتا تھا، تبھی اس کے لہجے میں موجود چھوٹی بہن کے لیے محبت کو زورین نے شدت سے محسوس کیا۔ زیب نے اپنے بزنس کے علاوہ جاب کی نوعیت اور اس کے تقاضوں سے بھی زورین کو واقف کر دیا تھا، تبھی وہ جاب تک زیب کی جاب کو لے کر کشمکش کا شکار تھی۔ اس کی وضاحت نے زورین کے ذہن میں موجود ساری الجھی گتھیاں بھی سلجھا دی۔ اپنے شوہر جیسے مضبوط بیک گراؤنڈ رکھنے والے انسان کی پناہ میں تھی، جو اس اکیلی کا ہی نہیں ملک بھر کے عوام کا محافظ تھا، یقیناً اب کوئی زورین کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ زورین کے اندر فخر و اعتماد کے ساتھ دور دور تک اطمینان پھیلتا چلا گیا۔ اس کا دل و ذہن بے حد ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ 3 دنوں میں زیب زورین سے دنیا جہاں کی باتیں کر چکا تھا۔ شاید اسے ان دنوں کوئی کام نہیں تھا جس کا وہ پورا فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ پچھلے 3 دن زورین نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دن زیب کی باتوں کو سنتے گزر جاتا تو رات اس کی شدتوں بھری محبت کے مظاہروں سے بردآزما ہو کر گزر جاتی۔ کل رات بھی زیب کی دیوانگی بھری قربت، جس کی وہ اب عادی ہوتی جائے تھی، کے بعد وہ عین صبح کے وقت ابھی سوئی تھی کہ بالکل 5 بجتے زیب کے فون کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈال کر اسے جاگنے پر مجبور کیا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں کو کھول کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ آپ کا فون بج رہا ہے، اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دھیمی آواز میں زیب سے کہا، جو اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زورین کے سر کے پاس تھا، تبھی گردن موڑنے سے زورین کا چہرہ زیب کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ کا فون بج رہا ہے، زورین نے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے کہا۔ زیب نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ زورین نے اسے فون پکڑایا۔ زیب نے کال پک کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ اچھا میں آتا ہوں، تم دھیان سے رہنا، اور سنو، ابھی ارتضیٰ بھیا، سارم بھیا یا زارون بھیا کو کچھ مت بتانا، میں خود پہنچتا ہوں، اس معاملے کو پہلے خود دیکھوں گا، پھر بھیا کو بتاؤں گا، تم وہیں رہنا اور اس پر نظر رکھنا۔ وہ بولتا ہوا کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر بیڈ سے اتر گیا، پھر فون بند کر کے بیڈ پر ڈالتے وہ ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لے کر سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سا لائٹ گرین شرٹ اور بلو جینس میں باتھ روم سے باہر آیا تھا، اور اس نے بیڈ پر دراز زورین پر ایک نظر ڈالی جو خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں سویٹ ہارٹ، پتہ نہیں مجھے کتنا وقت لگ جائے، یہ 3 دن کا وقت خالصتاً میرا تھا جو میں نے بھیا سے اپنے اور تمہارے لیے ادھار لیا تھا۔
نہیں جانتا تھا اب مجھے تمہارے لیے کب وقت میسر آئے گا، اسی لیے شکوے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کام کی نوعیت میں تمہیں بتا چکا ہوں، گھر آنے جانے کا کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے۔ کئی بار دنوں ہم حویلی میں ہی موجود رہتے ہیں تو کبھی مہینوں بابا اور اماں کو شکل نہیں دکھا پاتے۔ یہی ہمارا لائف اسٹائل ہے۔ میں ارتضیٰ بھیا اور زارون بھیا کے ساتھ زیادہ تر فیصل آباد میں ہوتا ہوں۔ اب بھی مجھے ایک ارجنٹ کام سے گاؤں کے باہر جانا پڑ رہا ہے، مگر تم گھبرانا مت، حویلی میں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوری اور سکینہ تمہارے ساتھ موجود رہے گی اور ان کے اماں ابا کے علاوہ ہماری بھروسے مند اور ہماری خاطر اپنی جان نچھاور کرنے والے وفادار بھی 24 گھنٹے حویلی کی نگرانی پر مامور ہے۔ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر بھی یہ فون رکھو، اس میں میرے سوا باقی گھر والوں کے بھی نمبر ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہا تھا اور پھر آخر میں زورین کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس نے ایک نیا نکور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا جو وہ الماری سے نکال کر لایا تھا۔ ساتھ اس نے جھک کر زورین کے چہرے کو تھامتے ہوئے والہانہ انداز میں مہر محبت ثبت کی تھی۔ 3 دن اپنی طرف سے میں نے تمہیں بھرپور توجہ، اپنائیت اور پیار دینے کی کوشش کی ہے، پھر بھی مجھ سے اگر کہیں کوتاہی زیادتی ہو گئی ہو تو یہ سوچ کر معاف کر دینا کہ تمہاری محبت نے مجھے بے اختیار وہ مجبور کر دیا ہے۔ مجھے اللہ نے بنا آزمائش کے میری محبت سے نوازا، یہی خوشی مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اسی لیے تمہیں اپنی مرضی کے تابع کر کے تمہاری خواہشوں کو بھی نظر انداز کر گیا۔ اگر تمہیں میرے رویے یا کسی بھی بات سے تکلیف ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ چلتا ہوں، جلد آنے کی کوشش کروں گا، اللہ حافظ۔ زورین کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سلاتے لگا اور پھر بے اختیار ہو کر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ گہری مہر محبت اس کے لبوں پر ثبت کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر زورین نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں اور بابا بھی یہاں نہیں ہیں، میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اب سے تم بالکل آزاد ہو، نیچے کچن میں جاؤ، لان میں، برآمدے میں یا آنگن میں، اب تمہیں اس روم میں بند نہیں رہنا پڑے گا اور نہ ہی میری زبردستی برداشت کرنی پڑے گی۔ زیب نے مسکراتے زورین کو خفیف سا چھیڑا تھا، مگر اس کے چہرے کی اداسی دور نہیں ہو پائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس بار اس کی نظروں میں تحریر واضح شکایت کو پڑھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ تم شاہ زیب شاہ کی بیوی ہو زورین، میرے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں بہادر بننا پڑے گا۔ اپنے اندر موجود اس ڈر و خوف کو نکال کر پھینک دو۔ یہاں حویلی میں تم بالکل سیف ہو، کسی سے بھی تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، یہاں کی ہوائیں بھی ہماری تابع ہیں۔ مجھ پر یقین کرو، تم میری بیوی ہو، میرے دل کی دھڑکنوں میں بستی ہو، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ میں تمہیں غیر محفوظ جگہ ہاتھوں میں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ ڈرو مت، یقین رکھو کہ ہمارے جانثار ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ زیب نے دوبارہ سے جھک کر بیوی کی پیشانی چھومی اور اس بار زورین نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنے تئیں شوہر کو اجازت دیتی۔ زورین کو شوہر کا یقین قائم رکھنا تھا، تبھی وہ دل مار کر رہ گئی اور پھر وہ اپنی خوشبو کو زورین کے آس پاس بکھرا چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی سے زورین پوری حویلی میں گھومتی پھر رہی تھی۔ اس نے زیب کا لنچ پر بھی انتظار کیا تھا مگر وہ نہ آیا۔ ابھی وہ اس کا دیا ہوا فون ہاتھ میں لیے زیب کی اس پک کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی اپنے بیڈ روم میں لگی زیب کی فوٹو سے کلک کی تھی۔ یہ زیب کی انلاج پک تھی جسے اس نے اپنے فون کی اسکرین پر لگایا تھا اور ناداستگی میں وہ اس کی بڑی سی پک کو دیکھتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک نوری کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ بھابھی کیا بات ہے؟ کیا زیب بھیا کی بہت یاد آ رہی؟ نوری چائے لے کر آ گئی تھی اور زورین کو زیب کی پک تکتے بھی دیکھ چکی تھی، تبھی شرارت سے مسکرانے لگی۔ زورین نے اسے گھورتے اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا مگ تھام لیا اور پھر گھونٹ گھونٹ چائے حلق سے اتارتے ہوئے بھی اسی دشمن جاں کا خیال اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا جس نے زورین کو اپنی قربت کا عادی بنا دیا تھا۔ روم کی صفائی کے دوران اس نے غائب دماغی سے سارا کام کیا، مگر پھر نوری نے نہ جانے کہاں سے اشال کا الیکٹرک ٹیپ ریکارڈر ڈھونڈ نکالا اور اس پر سانگز لگا دیے تھے۔ زورین خوشگوار حیرت سے نوری کو دیکھتے ہوئے ٹیپ پر بجتے سانگ کو سن کر مسکرانے لگی۔ گانے کے بولوں پر نوری نے اٹھلانا ناچنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے شام 6 بجے ہی زیب کی پسند کا ڈنر بنا کر اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ پھر نہانے کے بعد فریش ہو کر اس نے اپنی بری کا ایک مہنگا اور خوبصورت سا کاٹن و نیٹ کا ڈارک پنک و گرین کمبینیشن کا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ ڈارک پنک لمبی قمیص پر گرین نیٹ کے کپڑے کا دیدہ زیب گلا بنا ہوا تھا، ساتھ ہی قمیص کے دامن پر بھاری گرین اسٹون کا ورک تھا۔ سوٹ کے اوپر نیٹ کا ہی ڈھیلا سا کھلا لمبا سا گاؤن جسے شرگ کہتے پہنا ہوا تھا۔ شرگ پر موجود ریشم و اسٹون کی پنک ایمبرائڈری سوٹ کو بے حد دیدہ زیب بنا رہی تھی، ساتھ میں موجود کاٹن کا چوڑی دار پنک ٹراؤزر اور پنک و گرین نیٹ کا دوپٹہ
زورین کے سانچے میں ڈھلے وجود پر سوٹ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ چینج کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے آ گئی۔ اپنے کھلے لمبے خوبصورت سے بالوں کو سکھا کر اس نے میچنگ کیچر میں جکڑ لیا۔ شادی پر اسے سسرال والوں کی طرف سے ڈھیروں جیولری گفٹ می تھی۔ اسی میں سے اس نے حفصہ بیگم کا دیا ہوا ڈارک پنک و گرین موتیوں اور پتھروں سے جڑا بڑے بڑے ٹاپس اور بڑے سے پینڈنٹ والا سیٹ پہن لیا۔ سیٹ کے ساتھ ہی کنگن اور چوڑیوں کا سیٹ بھی تھا جو اس نے کانچ کی میچنگ چوڑیوں کے آگے پیچھے لگا کر پہن لیا۔ ہونٹوں کو پنک و مرون شیڈ والی لپسٹک سے آراستہ کر کے اس نے زیب کا پسندیدہ پرفیوم خود پر اسپرے کیا جسے وہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل استعمال کری تھی۔ اس بھاری سوٹ اور سب سج دھج کے ساتھ مکمل زیب کی پسند میں ڈھلی صحیح معنوں میں اس شاہ حویلی کی نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ رنگ و روپ اس کا ویسے ہی گزب کا تھا، اسی لیے تھوڑی سی تراش خراش کے بعد وہ جیسے جگمگا اٹھی تھی۔ حالانکہ اس نے زیب کو کال کر کے اس سے اس کی آمد کی بابت پوچھا تھا، مگر زیب نے اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ تب بھی نہ جانے کیوں زورین کا دل چاہا کہ زیب کی پسند کے مطابق خود کو آراستہ کرے۔ گزرے 3 دنوں میں زیب نے بارہا اس کے اسی روپ کو سراہا تھا۔ تبھی وہ اس کی پسند کے مطابق تیار ہوئی تھی اور خود کو آئینے میں تنقیدی نظروں سے دیکھنے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر خود پر اچھی طرح دوپٹہ لیتے اپنے بیڈ روم سے نکل کر اشال کے روم میں چلی آئی۔ سامنے کھڑکی کے پار کارنر پر رکھی ٹیبل پر اشال کا ٹیپ پڑا تھا جس پر دن میں کافی دیر سانگ سننے کے بعد نوری نے اسے یہیں چھوڑا تھا۔ زورین نے مسکرا کر آگے بڑھتے ٹیپ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اس ٹیپ کو آن کر دیا تھا۔ روم میں بجتے خوبصورت سانگ نے ایک لمحے کو اندر داخل ہوتے زیب کے قدموں کو دروازے پر چھٹکنے پر مجبور کیا۔ زورین کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا، مگر سامنے کھڑکی سے باہر جھانکتی زورین کی پشت پر بکھرے کھلے بالوں کو خوشگوار حیرت کے ساتھ تکتے ہوئے دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی زورین مگن سے انداز میں خود بھی گانے کے بول گنگنا رہی تھی۔ ایک طرف رکھے اشال کے الیکٹرک ٹیپ پر ایک خوبصورت سانگ چڑھا تھا۔ یہ ٹیپ زیب نے ہی اشال کو لا کر دیا تھا جس پر وہ اپنی پسند کے خوبصورت سانگز اماں سے چھپ کر سنتی تھی۔ ٹیپ پر پہلے سے سانگز کا ایک بڑا ذخیرہ ڈاؤن لوڈڈ تھا جس میں سے یہ سانگ بھی تھا جسے گنگناتے زورین نے آس پاس کے ماحول کو بھلائے سانگ کے بولوں میں گم تھی۔ زیب دبے قدموں اس کے بالکل پاس چلایا اور پیچھے سے ہی زورین کو اپنی طرف کھینچتے اس نے زورین کی لچکیلی ڈال جیسی کمر کو اپنے ساتھ لگایا۔ پھر اس کے کانوں کی لو کو چھوتے ہوئے زیب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ پلٹ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے زیب کی مخصوص خوشبو اور اس کے لمس کی شدت کو پہچان لیا۔ تبھی مزاحمت کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مزاحمت کا فائدہ بھی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ وہ اچھی سے جانتی تھی۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف گھماتے زورین کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ زورین کے چمکتے دمکتے روپ کو دیکھ کر زیب کی آنکھوں میں ستائش کی چمک پھیل گئی تھی۔ ڈرانے والے کو یہ معصومیت زیب نہیں دیتی۔ بہانے سے شوہر کا نام لیتی ہو، گھما پھرا کر نام لینے کے بجائے تم ڈائریکٹ بھی مجھے نام سے بلا سکتی ہو۔ زورین کو اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر اس کا دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے ڈانس کرنے لگا تھا۔ وہ ڈانس کرتے ہوئے گانے کے بولوں کو اس کے کانوں میں گنگنا نہیں رہا تھا، بلکہ کوئی سیر پھونک کر اس کو ہپنوٹائز کرا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے سب کچھ بھلائے آنکھیں مون کر اس کے ساتھ قدم بہ قدم موو کر رہی تھی۔ اپنے آس پاس بکھری زیب کی خوشبو زورین کے حواسوں پر طاری ہو کر اسے مدہوش کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں دنیا و مافیا سے بھلائے ایک دوسرے میں گم اپنے قدموں کو گانے کے بولوں کے ساتھ موو کر رہے تھے۔ زیب نے زورین کے کیچر میں جکڑے بالوں کو کھولتے ہوئے کیچر دور اچھال دیا۔ پھر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے، لانگ ہے۔ زورین نے آنکھیں بند کرتے اپنے لبوں سے زیب کے گال کو چھوتے اسے کس کر بھی لیا تھا۔ تبھی زیب نے مسکراتے زورین کے بالوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس کی کمر کو نرمی سے پکڑتے اس کے قدموں کے ساتھ خود بھی موو کرنے لگا تھا۔ گانا اب بھی پوری آواز میں چل رہا تھا۔ گانے کے اختتامی بولوں میں وہ اپنے حواس کھوتا زورین پر جھکا تھا کہ تبھی دروازے پر جارحانہ انداز میں زوردار آواز کے ساتھ ہوتی دستک نے زیب کو جھنجلاتے ہوئے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی مرد دروازے کی طرف پیٹ کے کھڑا تھا جس پر زورین کی نظر بھی پڑی تھی اور وہ تڑپ کر زیب سے دور ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے ساتھ دور پڑی کیچر اٹھا کر روم کے دوسرے کونے میں چلی گئی تھی، جبکہ زیب حیرت سے دروازے کو دیکھتا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ سیف!
کمینے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ زیب کی حیران آواز پر سیف نے پلٹ کر اسے واقعی جن کمینی نظروں سے دیکھا تھا، زیب نے سٹپٹا کر فوراً سے اسے اپنی نظر چرائی تھی، مگر تبھی اس کی نظر سیف سے ذرا دور کھڑے 3 جلادوں پر پڑی تھی اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ سانگ انجوائے ہو گیا ہو تو نیچے چلے، اماں، بابا، ڈیڈ، سب لوگ۔ صاحب یہ بھی نیچے ہی موجود ہے۔ مما اور اماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ اگر دوسرا سانگ انجوائے کرنے کا ارادہ ہو تو بعد میں کنٹینیو کر لینا، ابھی نیچے چلو، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے جن نظروں سے زیب کو دیکھا تھا اس کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ خود اس میں سما جائے۔ سارون کی کڑی اور سارم کی مسکراتی نگاہیں بھی زیب پر ہی ٹکی تھی۔ تب اس نے سخت شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنی شرمندگی اس نے ارتضیٰ کے الفاظ نیولی برائٹ صحابیہ پر بھی دھیان نہیں دیا تھا، جبکہ اندر روم میں موجود سورین کی سانس بھی ارتضیٰ کی بھاری آواز سن کر سینے میں اٹک گئی، مگر اس کے آخری الفاظ پر وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ دن میں ایک پرتکلف لنچ بھی کیا گیا تھا۔ اب سب لوگ باہر اطمینان سے بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صحابیہ کے لیے یہ سب جتنا شوکنگ تھا، وہیں اس کے اندر ہی اندر کہیں اطمینان بھی پھیل گیا کہ وہ اب بلا خوف و خطر ہمیشہ کے لیے سارم کی ہو چکی تھی۔ اب کوئی بھی ذیشان اسے حاصل کرنے کے لیے مذموم ارادے لے کر اس کی حویلی میں نہیں آ سکے گا۔ اب سارم سے دوری کا ڈر اس کی جان کا روگ نہیں بنے گا، مگر ساتھ ہی نکاح کے بعد ہی بابا اور عبداللہ سے دوری کے احساس نے اسے اس قدر آزردہ کیا کہ اس کی آنکھیں جو جدائی کے خیال سے بھر آئی تھی، بعد میں بہتے بہتے ان میں آنسوؤں کی جھڑی سی لگ گئی۔ سب لوگ اس کے پاس موجود نہ ہوتی تو وہ رو رو کر شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ مستعد اسکول سے واپسی پر عبداللہ نے اس کی رخصتی کو سن کر جو ہنگامہ کیا، اس نے صحابیہ کے ساتھ الیاس، حمید، ارتضیٰ، ذوالفقار شاہ سب لوگوں کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ بھی اپنی آپی کے ساتھ ان کے سسرال جائے گا۔ سیف نے لاکھ بہلا پھسلا کر اسے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر کی سیر اور افراحیم اور اسماعیل کے پاس لے جانے کے بھی لارے دیے، مگر وہ مان کر نہ دیا۔ مجبوراً سارم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی رضامندی دے دی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ 2 منٹ کے لیے اندر صحابیہ کو اپنے جانے کی بابت بتانے اس کے پاس گیا تھا، اور واپسی پر اس نے ہونٹ لٹکاتے سب کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپے کے جانے کے بعد اس کے بابا بالکل اکیلے ہو جائیں گے، اس لیے اسے بابا کے پاس ان کا دھیان رکھنے کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ الیاس حمید بیٹے کی سمجھداری پر پورے دل سے مسکرا دیے تھے، جبکہ صحابیہ نے بھائی کو تو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دیا تھا، مگر وہ خود اپنے دل کا کیا کرتی جو باپ اور بھائی کے بنا تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، سسک رہا تھا۔ شام کی چائے سے فراغت کے بعد علاء نے صحابیہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا میک اپ کرتے بار بار اسے نہ رونے کی ہدایت دے دے کر تھک گئی تھی، مگر صحابیہ کے آنسوؤں نے نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی۔ ارتضیٰ کی ہدایت پر علاء اپنا ایک بے حد حسین ترین برائڈل کا ہی گرین جوڑا اور میچنگ برائڈل جویلری بیگ میں ڈال کر گاؤں لائی تھی۔ یہ جوڑا ارتضیٰ نے علاء کے لیے اشار کی منگنی پر اس ڈیزائنر گاؤن کے ساتھ خریدا تھا جسے علاء نے منگنی والے دن پہنا تھا، مگر یہ جوڑا اس کی خود کی شادی کے بعد بھی اب تک یوں ہی رکھا تھا۔ علاء نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ جوڑے سے میچنگ اس کے برائڈل جویلری اور چوڑیاں بھی اس کے پاس موجود تھی، جنہیں جلدی جلدی میں ایک درمیانے سائز کے ٹریولنگ بیگ میں ڈال کر لے آئی تھی۔ سوٹ سے لے کر چوڑیاں تک کا ناپ صحابیہ کو بالکل فٹ تھا۔ چینج کرنے کے بعد علاء نے اس کا بےحد خوبصورت میک اپ کر کے اسے مکمل دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ صحابیہ زندگی میں پہلی بار اس قدر سجی سوری تھی۔ تبھی تیار ہونے کے بعد علاء کے کہنے پر جب اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی، وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس نے آئینے کو چھو کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ آیا سامنے نظر آتا عکس اسی کا تھا۔ ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، اللہ بری نظر سے بچائے، اچھا کرتی ہو تم پردہ کر کے۔ صحابیہ ہزاروں بری نظروں کی زد میں آنے سے بچی رہتی ہو میجان۔ اب سب ایکم نے صحابیہ کی سبھی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، جس پر زمرد سے سجا بڑا سا ٹکا اپنی شعاعیں بکھیر کر اس کی پیشانی کو مزید روشن کر رہا تھا۔ نگمانہ شیرازی نے بھی اپنی خوبصورت گڑیاں جیسی بہو کو بالکل ایسے ہی پیار کیا تھا۔ خود علاء نے بھی منہ بناتے باہر بیٹھے اس برفانی بھالو کی قسمت پر رشک کیا تھا جسے مفت میں بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت لڑکی بیوی کے روپ میں مل گئی تھی۔ ڈارک گرین و گولڈن کڑاہی سے سجے 2 پائنٹوں والے نیٹ و شفون کے شرارے اور لمبی شرٹ میں شفون کے بھاری کا ہی گرین دوپٹے کو سر پر جمائے صحابیہ مکمل دلہن کا روپ لیے کھڑی کسی ماہر مصور کے ہاتھ کا تراشا ہوا کوئی حسین شاہکار ہی لگ گئی تھی۔ علاء بھی اسے پیار کرتے باہر آ گئی تھی۔ اسے ارتضیٰ سے رخصتی کی بابت بات کرنی تھی۔ شادی تو ہو گئی، اب رخصتی آج ہی کرواؤ گے یا عماد کی شادی تک پوسٹ پون کروا دے؟ علاء نے ارتضیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا تھا۔ مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ارتضیٰ نے بیوی کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی، مگر سارم علاء کی بات سن کر اچھل پڑا۔ عماد کی شادی؟ بھائی کیا عماد کا رشتہ ہو گیا ہے؟
सारिम की हैरानगी भरे इस्तफसार पर बाकी सब मुस्कुराने लगे थे। अभी कहाँ, अभी तो पापा का इरादा उसे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजने का है। उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद उसे बिजनेस में इस्टेब्लिश करना है, फिर इसात की शादी होगी, तब उसके बाद यानी कम से कम 6 साल तक तो अमाद की शादी का कुछ पता नहीं। हो सकता है 10 साल का वक्फा भी लग जाए, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है, बस 19 साल का ही तो है। इर्तिज़ा ने इत्मीनान से कहते सारिम के होश उड़ा दिए थे। 10 साल? भाई ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया है। सारिम बौखलाते बोला। वो अलाया की वजह से इर्तिज़ा से बात करते झिझक रहा था, जो उसकी तरफ पुश्त किए हुए खड़ी मुसलसल शोहर को इशारे करे थी। ठीक है भाई, हम वक्त मुख्तसर कर देते हैं, चलो अलाया, डैड बाबा चचा जान से बात करते। अभी साहबिया का ग्रेजुएशन रहता है, मज़ीद 2 साल लग जाएंगे उसे ग्रेजुएट होने में, उसके बाद रुखसती करवा लेंगे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? रुखसती कौन सा उसकी ग्रेजुएशन को रोक रही है? भाभी प्लीज़ आप भाई को समझाए ना। मामा फिर इतने वक्त अकेली रहेगी तो क्या फ़ायदा फिर मेरी शादी का। सारिम ने इर्तिज़ा के साथ ही अचानक अलाया को मुखातिब किया था। तभी इर्तिज़ा ने खुशगवार हैरत से चौंक कर और अलाया ने घूमते हुए गुस्से से घूर कर सारिम को देखा, जबकि ज़ारून और सैब भी सारिम के अलाया को मुखातिब करने पर अलाया का चेहरा देखने लगे थे। ज़्यादा उतावले मत हो बर्फानी भालू, ड्रामे तो ऐसे करे हो जैसे सचमुच तुम 2 सालों तक रुक ही नहीं जाओगे। बैठो आराम से, हमें बात करने दो पहले। बड़ों से जो वो कहेंगे उसे चुपचाप सर झुकाकर मानना, वरना सचमुच तुम्हारी बीवी की रुखसती को अमाद की शादी तक के लिए मुलतवी कर देंगे। अलाया सारिम को डपटते बोली थी। उसने शोहर का खुद पर यकीन और मान टूटने नहीं दिया था। इर्तिज़ा ने उससे सारिम को माफ़ करने के लिए इल्तिजा की थी, जिसे अलाया ने मान कर ना सिर्फ सारिम की शादी में शिरकत की थी, बल्कि उसकी दुल्हन को भी खुद ही सजाया था। और सारिम के साथ नॉर्मली अपने देवरों की तरह बिहेव करके उसने शोहर को अपनी आला ज़र्फ़ी का भी सबूत दे दिया था। तभी इर्तिज़ा ने एक तमानियत भरी सांस भरते हुए अलाया को ममनून नज़रों से देखा था और खुद उसे साथ लिए सब बड़ों के पास चला गया। बेचैन सा सारिम भी ज़ारून और उज़ैर के साथ उन दोनों मियाँ बीवी के पीछे पीछे खिंचा खिंचा चलाया। बाबा डैड, रुखसती के बारे में क्या ख्याल है? साहबिया को सियालकोट ही लेकर जाएंगे या फिर लाहौर ले चले? इर्तिज़ा ने एक नज़र कुछ दूर खड़े सारिम पर डालते साहिर शराजी से पूछा था। ना सियालकोट और ना ही लाहौर। अपने सारिम की वोटी को मैं गांव लेकर जाऊंगा। वक्त आ गया है कि अब मैं अपने भाई और बहन को सबसे मुतारिफ करवाऊं। पहले मेरे और साहिर के हकीकी वालिद ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी थी। वो अपने जीते जी ये नहीं चाहते थे कि मैं एक बार फिर कड़े मुर्दे उखाड़ कर खुद समेत अपने रिश्तों की असल पहचान से दुनिया को रोशनास करवाऊं। वो डरते रहे कि इससे मेरे गाँव में मेरे नाम पर लोग सवाली निशान लगा देंगे, मुझे अपने बाबा साहब का असल वारिस ना मान कर वैसी इज्जत भी नहीं देंगे जो सालों से मुझे मिलती आ रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम से बांध कर मजबूर कर दिया था, इसीलिए मैं इतने सालों से खामोश रहा। मगर साल भर पहले अपनी मौत के साथ वो मुझे अपनी कसम से भी आज़ाद कर गए। तब से मुझे बस इंतज़ार था सही वक्त और मौके का, जो अब मुझे मिल चुका है। मेरे सारिम की शादी हो गई है, यही सही वक्त है अपने हकीकी रिश्तों से सबको वाकिफ़ करवाने और खुलकर सबसे मिलने का। मैंने फ़ैसला किया था कि सारिम और ज़ारून की शादी के साथ इन दोनों भाइयों का वलीमा भी एक ही जगह करूँगा। अब सारिम के फ़र्ज से हम सबकदोश हो चुके हैं। इफ्तिखार मैं चाहता हूँ कि गाँव जाते ज़ारून और मिशल की शादी भी 2 दिन के अंदर कर दी जाए। फिर इसी हफ्ते इन तीनों भाइयों का वलीमा कर देते हैं, जिसमें नगमाना और साहिर के साथ मैं अपने ताल्लुक़ से ख़ानदान वालों को मुतारफ़ करवाऊँगा। तुम क्या कहते हो? ज़ुल्फ़िकार शाह ने अपने पास बैठे भाई से पूछा, जो भाई की बात सुनकर पुरसोच नज़रों से सारिम के पास खड़े उज़ैर को देखने लगे थे, मगर उसके इस बात में सरिलाते वो खुद भी मुतमईन हो गए थे। मिशेल, मेरे पास आपकी अमानत है भाई जी, आपका जब दिल चाहे आप लेकर जाए। अच्छी बात है, बेटी के फ़र्ज से सबकदोश होकर मैं उज़ैर और असजद की शादी एक साथ कर दूंगा। इफ्तिखार शाह के कहते ही ज़ुल्फ़िकार शाह ने मोहब्बत से भाई को गले लगाया। हफ्सा बेगम ने भी मुस्कुराते हुए खुद से कुछ दूर खड़े ज़ारून को देखा, जिसकी शादी उनके दिल की सबसे बड़ी खुशी थी। ज़ारून भी माँ की कैफियत समझता था, तभी वो उनको देखकर असबात में सिरलाते मुस्कुराने लगा था। इर्तिज़ा पुत्र नूर भी 1-2 दिन में डिस्चार्ज होकर पापा के साथ गाँव आ रही, तो घर पर बाकी सबको भी कॉल करके गाँव बुला ले। 2 दिन बाद निकाह का फंक्शन रख लेते। साहिर और नगमाना, तुम दोनों भी साहबिया को रुखसत करवा कर गाँव ले चलो। वलीमे के बाद अपनी बहू को सियालकोट ले जाना। क्यों सारिम पुत्र, तू राज़ी है ना? ज़ुल्फ़िकार शाह ने झटपट फैसला करते आखिर में सबसे अपनी राय पूछी थी। जो आपकी मर्जी बाबा, ताबेदारी से सर झुकाकर बोला। यूं रुखसती के साथ ज़ारून के निकाह का फैसला होते ही 5:30 बजे वो सब शाह हवेली जाने के लिए निकल गए थे, जो साहबिया के गाँव से 1 घंटे की मुसाफत पर था। आपसे मेरी आपी की शादी हुई है ना, आप उन्हें डांटना मत। मेरे घर आपी से कोई भी सख्ती से बात नहीं करता। बाबा भी उन्हें नहीं, क्योंकि आपी को बहुत जल्दी रोना आने लगता है। मैं उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आप उन्हें डांटेंगे, वो रोएंगी, तो मैं बाबा को छोड़कर उन्हें चुप करवाने नहीं आ सकूंगा। सारिम के कान में सरगोशी करता बोला और सारिम मुस्कुरा कर चटाचट
उसके गाल चूमते उसे गोद में उठा लिया। फिक्र मत करो यार, तुम्हारी आपी डांट खाने वाली चीज़ है भी नहीं। वो तो दूसरों को झाड़ पिलाकर सीधा करने का काम खुद बहुत अच्छी तरह से करती है, इसीलिए वो मेरे रौब में तो आने से रही। और हाँ, तुम्हें कभी कभी बाबा को छोड़कर आपी से मिलने आना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे डांटने से नहीं, अलबत्ता तुम्हारे बिना तुम्हें याद करके ज़रूर रोएगी, जैसे अब वो रो रही है। सालिम ने बाप के गले लगी सहाबी की तरफ इशारा किया जो बाप के गले लगी रोते हुए अब गाड़ी में बैठी थी, जबकि बहनोई की बात सुनकर अब्दुल्ला ने फौरन असबात में से हिला दिया था। ये बाबा और अंकल साहिर के बीच का कनेक्शन तो मुझे पता है, मगर बाबा कौन सी कसम की बात करें ये मैं नहीं जानती। हेलीकॉप्टर में इर्तिजा के पास चिपक कर बैठती अलाया ने शोहर को सवाली नज़रों से देखते तजस्सुस से पूछा था। हवेली पहुंच जाए तब तफसील से बताऊंगा। मैंने इस जज से कहकर गेस्ट रूम को इस बर्फानी भालू और उसकी बीवी के लिए सजवाया है, तो तुमने जाकर ये करना है कि तब तक साहबिया का ध्यान रखना है, और ज़ौरीन को भी बता देना अगले हफ्ते तक उन तीनों का वलीमा है। जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो तुम लोग कल जाकर कर लेना। इर्तिजा ने बीवी को समझाने के साथ सामने गर्दन मोड़कर बैठे असजद और सैफ को देखा था, जो पहले की तरह भी इर्तिजा को बीवी के साथ चिपके देखकर लब भेजे अपनी मुस्कुराहट छुपाए थे। ज़ारून और उज़ैर उनके साथ नहीं थे, बल्कि गाड़ी में आ रहे थे। फिर वो कुछ ही देर में गांव पहुंच गए थे। नूरी और सकीना इर्तिजा और अलाया को देखकर किचन में चली गई थी, मगर ज़ौरीन या ज़ेब का कहीं कोई पता नहीं था। यहाँ तक कि बाकी सब भी कुछ देर बाद ही आ गए, मगर ज़ौरीन और ज़ेब अब भी नहीं आए थे। तभी इर्तिजा नूरी से उन दोनों मियाँ बीवी के बारे में पूछता हुआ अपने साथ सब लोगों को लेकर ऊपर चलाया, मगर इशारे के रूम से आती म्यूज़िक की आवाज़ पर उसने खुद बाहर रुककर सैफ को आगे रवाना किया। लेकिन रूम के अंदर झांकते ही सैफ आंखों पर हाथ रखकर फ़ौरन दूसरी तरफ घूम गया। तौबा तौबा, क्या शर्मनाक मंजर है भाई। अंदर रोमियो एंड जूलियट आस पास के माहौल को बुलाए अपने रोमांटिक डांस में मसरूफ़ है। मैं अंदर नहीं जा रहा। आंखों से हाथ तो हटाओ गधे, और दरवाज़ा ज़ोर से बचाओ। इस रूमिया की औलाद की क्लास तो अभी तक पेंडिंग है मुझ पर। मजीद इसकी छिचोरी हरकतें देखकर दिमाग घूम गया। बुलाओ उसे ज़रा बाहर, ना आज ये मेरे हाथों शहीद हो जाएगा। इर्तिजा धाड़ कर बोला। तभी मुंह दूसरी तरफ करके खड़े सैफ ने बिना मुड़े ही ज़ोरदार आवाज़ में उसे दरवाज़ा बचाया था। उसका ट्रांसफ़र सिंध के किसी नवाही गांव में कर दे भैया, ये इज्जत के काबिल है ही नहीं। सारून की तिलमिलाती आवाज़ सुनकर आंखें मूंद कर शर्मिंदा से खड़े ज़ेब ने पट से आंखें खोली। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया। मेरा गुनाह ही क्या है? क्या बीवी के साथ डांस करने से बंदा काबिल इज्जत नहीं रहता? ज़ेब तड़प कर बोला था। ज़ारू ने नाक फुलाते उसे घूरा था। अपनी चोंच बन रखो, वरना अभी के अभी मुंह तोड़ दूंगा। बेहुदा इंसान, हम सब कब से नीचे बैठे खप रहे, और तुम यहाँ बीवी के साथ नाचने गाने में बिजी हो, वो भी इशारे के रूम में। शर्म नहीं आती तुम्हें? नीचे चलो पहले, भैया तुम्हें सजा देंगे, उसके बाद बाबा को सब बताकर जूते ना पड़वाए तो कहना, और जल्दी नीचे आओ। ज़ारून तलमलाकर ज़ेब पर बरसने लगा था, मगर अंदर से उभरती पासेब, चूड़ियों की आवाज़ और कदमों की चाप सुनकर इर्तिजा और सब लोग फौरन पलट गए। यकीनन ज़ौरीन बाहर आ रही थी, उनका वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। ज़ारून गुस्से से ज़ेब को देखता हुआ सबके साथ वापस नीचे चला गया, और ज़ेब ने सुकून का सांस लिया, जबकि सैफ अब भी दांत दिखाते हुए ही खड़ा था। उसी वक्त ज़ौरीन अच्छी तरह दुपट्टा सर पर जमाए बाहर निकल आई, और शर्मिंदगी से सामने खड़े ज़ेब और उसके पास मौजूद सैफ को देखते सर झुकाकर खामोशी से उनके पास से निकलती नीचे चली गई थी। अपनी बोथी पर लगी लिपस्टिक साफ कर ले छिछोरे इंसान। वो सब इसीलिए भड़क रहे थे कि तेरे कर्म ही सारे गिरे हुए, और हरकतें इस कदर कमीनी है कि ना चाहते भी बंदे का मूड खराब हो जाता है। सैफ ने ज़ेब की गर्दन दबोचते उसके गाल पर लगी सुर्ख लिपस्टिक को रगड़ कर साफ किया था, साथ ही उसे घसीटते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था।